جو چیزوں کے پیچھے جو بیسک ہے وہ ماں باپ کی دعائیں. نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا. ہم جو بھی کام کرتے ہیں خلوص سے کرتے ہیں، ملک کی اکانومی کے لیے اور معاشی صورتحال کو ان کو سنوارنے کے لیے ایک لگن ہے اور ایک جذبہ ہے. پاکستان میں ایک وقت میں برین ڈرین ہو رہا تھا، اپنا سرمایہ لے کے نکل رہے ہیں، اپنی فیملی کو لے کے نکل رہے ہیں. دنیا میں کوئی معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. تو عوام ایک طرف ہیں اور حکومتیں اور میڈیا ایک طرف. UBG گروپ میرے والد صاحب نے بنایا. قائد محترم کو یہاں سے جتوا کے بھیجے. اتنا کنٹرول مریم صاحبہ کا جو بلہ ہے وہ نہ ہونے سے کوئی فرق پڑے گا؟ مل جاتا تو بہتر تھا ان کو. فری علاج کرنا خواب والی بات. کیمپ جو ہے لاہور کی مختلف مارکیٹوں میں لگوائیں گے. اور اس معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ غنیمت ہیں کہ اللہ آپ کو آسانیاں دے تو آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی دے. 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، وہ لوگ جہاد کر رہے ہیں. ہمارے افسران نے بڑی محنت سے اس کو اسٹیبلش کیا. حنان صاحب، اگر آپ سب لوگ ٹھان لیں. ون مین آرمی تنویر بھائی نے جو محنت کی، واقعات سے گری ہوئی گفتگو اور سارا کچھ، یہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے جس نے یہ کام شروع کیا. $1 بلین کا چیک پیش کیا گیا ہے پروجیکٹ کے لیے اور ان کی ایکسپرٹیز ہے اس کا اعتراف تھا. یونائٹڈ بزنس گروپ ایس ایم منیر صاحب اس کے ہیڈ، ان کے برخوردار ہیں ایس ایم تنویر صاحب، وہ پیٹرن چیف ہیں. پی ٹی آئی کو موسٹ پاپولر پارٹی کو دیوار سے لگایا. کوئی بھی ہمت نہیں کر رہا ان فلسطینیوں کے مظلوم بچوں کا ساتھ دینے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے. آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جن کی لاہور کے صنعتی، کاروباری، اقتصادی حلقوں میں مقبولیت اور محبت اور عزت نہایت مثالی ہے، جن کی کاوشوں کو تاجر کمیونٹی، بزنس و انڈسٹریل سیکٹر میں نہایت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. آج ہم موجود ہیں چیئرمین پیاف فہیم الرحمان سہگل صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں. آج ہم ان کے ساتھ تاجر کمیونٹی اور انڈسٹریل سیکٹر اور کاروباری طبقے کو درپیش مشکلات کے حوالے سے بات چیت کریں گے. اسی طرح لاہور چیمبر آف کامرس، FPCCI، فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور دیگر جو کاروباری صنعتی فورمز ہیں ان کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی. سر، سب سے پہلے بے حد شکریہ آپ نے وقت دیا. آپ لاہور کی بزنس و انڈسٹریل کمیونٹی کی ایک مضبوط، توانا، متحرک، مؤثر، فعال ترین آواز ہیں. اتنی محبت، عزت، احترام اللہ رب العزت نے آپ کو دیا، اس کی کوئی وجہ بتائیں. کیسے دل جیت لیتے ہیں؟ دل جیت لینے کا فن اور ہنر ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا ہٹ کے سوال کیا اس دفعہ. عموماً ہم کسی فورم پہ جاتے ہیں یا کوئی بہت سارے چینلز پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے تو ظاہر ہے گفتگو کا آغاز معاشی حوالے سے ہی ہوتا ہے یا اقتصادی جو پاکستان میں ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس حوالے سے ہوتا ہے. یہ بات آپ نے بڑی پوچھی ہے تو میں بھی تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ ان ساری جو چیزوں کے پیچھے جو بیسک ہے وہ ماں باپ کی دعائیں ہیں. تو دعاؤں کے متعلق کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا. تو سب سے پہلی تو یہ ہے، پھر یہ جو لوگوں کی محبت اور ایک جو اپنی طرف سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں خلوص سے کرتے ہیں. اور یہی مشن لے کے میں چلا ہوں کہ اپنے ملک کی اکانومی کے لیے اور اپنے ملک کے لوگوں کی جو معاشی صورتحال کو ان کو سنوارنے کے لیے بڑے خلوص سے کام کرنے کی ایک لگن ہے اور ایک جذبہ ہے. انشاءاللہ اس کو آگے بھی لے کے ہم چلیں. میں بھی ہمیشہ جب آپ سے بات چیت ہوتی ہے تو معاشی نقطہ نظر کے حوالے سے ہی بات چیت کرتا ہوں. میں بھی آج کچھ غیر رسمی باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف آپ ایک بڑے بزنس ٹائکون، سہگل فیملی، چیئرمین پیاف، پھر اس کے بعد سادگی، عاجزی، متانت، فراست، دیانت اور بزنس و انڈسٹریل کمیونٹی کی خدمت کا جذبہ اور پھر خاکسار کا خوبصورت ٹیگ آپ کے ساتھ لگا ہوا. یہ سب چیزیں گو کہ یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں مگر یہ آپ کی شخصیت کی خوبصورتی ہیں. اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں. اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کا حسن نظر ہوتا ہے. میں تو اپنی ذات میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب بھی کوئی آپ کے پاس کوئی عہدہ یا کوئی ایک رسپانسبلٹی سے کہتے ہیں، عہدہ تو میرے خیال میں نہیں کہنا چاہیے، ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ کسی چیز کو رسپانسبلٹی لے کے چلتے ہیں تو بڑی اس کو ذمہ داری کو نبھانا مشکل کام ہوتا ہے. اور جب آپ ایک رسپانسبلٹی سمجھ کے کسی کام کو کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ آپ میں کوئی ایسی کوئی خوبی ہے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بہت سارے لوگوں کو ڈپیوٹ کی ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے ہمارے حصے میں یہ کام کرنا آیا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک رسپانسبلٹی ہے، اس رسپانسبلٹی کو لے کے چلیں گے.
اور اگر اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں گے تو یہ چیزیں آپ کی ایک تو جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ایک ریفلیکشن ہوتی ہے آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کا، اور آپ کی جو فیملی مورالٹی ہے اس کا، اور آپ کی ایک تربیت کا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں اگر آپ کی فیملی میں ریفلیکٹ، آپ کی پرسنالٹی میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں تو آپ کے خاندانی بیک گراؤنڈ کا لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے. تو آپ کو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. میں خود بھی بذات خود بھی اور اپنی آنے والی جو ہماری جنریشن ہے ان کو بھی یہ میسیج دیتا ہوں کہ اپنی جو ہے نا مورالٹی اور اپنی جو ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہیں اور جو ہماری مورل، ریلیجیس اور جو ہماری سوشل مورالٹیز ہیں ان کا لیول گرنے نہ دیں، اس کو ہمیشہ بلند رکھیں. سر آپ نے خاندانی اقدار کی بات کی، فیملی بیک گراؤنڈ کی بات کی. ناظرین آج ہم چیئرمین پیاف کے ساتھ موجود ہیں، سہگل فیملی اور پاکستان کا جن کی کاروباری صنعتی حوالے سے ایک تاریخی کردار ہے. تو آپ میرے پیچھے عقب میں دیکھیں، ان کے فرزندان ارجمند دونوں صاحبزادگان موجود ہیں پیچھے. پاکستان میں عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو اسٹیبلش کاروباری صنعتی فیملیز ہیں وہ اپنے بچوں کو پاکستان سے باہر یا تو سیٹل کر دیتے ہیں تو یا پھر بزنس میں نہیں لے کے آتے. آپ بزنس سکھاتے ہیں پھر کرواتے ہیں، جبکہ نارمی پاکستان میں اس طرح کا ٹرینڈ نہیں ہے. تو ہمارے دیکھنے والوں کو اس حوالے سے بتائیں جس سے پاکستان کا کوئی مستقبل روشن ہو سکے، نئی ہماری جو جنریشن ہے ان کو کوئی بہتر ڈائریکشن مل سکے. جی بڑا یہ بھی ایک دلچسپ کویشچن ہے اور بڑا ضروری ہے، نیڈ آف دی آورز ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت جتنا پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں ایک وقت میں نا برین ڈرین ہو رہا تھا، اب کیپٹل ڈرین بھی ہو رہا ہے. لوگ اپنا سرمایہ لے کے جو پاکستان کے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں ان سے دل برداشتہ ہو کے نکل رہے ہیں، اپنی فیملی کو لے کے نکل رہے ہیں. بہت سارے ملکوں میں جا رہے ہیں. میں کسی ملک کا نام تو مینشن نہیں کروں گا، لیکن مجھے پتہ ہے بہت ساری ایسی جگہوں پہ لوگ جا رہے ہیں. لیکن ایک تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس وقت جو دنیا کے معاشی حالات ہیں نا، فور سم ریزن، جیسے یوکرین اور جو رشیا کی جنگ ہے اور یہ پوسٹ کووڈ جو سچویشن تھی، اس حوالے سے دنیا میں کوئی معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، جو اس کا ایک امپیکٹ پاکستان پہ بھی آیا ہے. اور چونکہ ہمارے یہاں ملٹیپل ایشو چل رہے تھے، اس کی وجہ سے کوئی یہاں پہ کچھ، کیونکہ ہمارے یہاں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو تھی اس نے اس پہ بڑا ایک نیگیٹو اثر ڈالا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ ہوتی تو ہم بہت سارے ملکوں سے بڑے بہتر طریقے سے جا رہے تھے. میں اس کی مثال دوں گا، پوسٹ جو کووڈ میں ہمارے یہ جو ریجنل کنٹریز تھے وہ بڑے بیڈلی افیکٹڈ تھے. تو اگر آپ اپنی فگرز اٹھا کے دیکھیں تو ان دنوں کووڈ میں ہماری ایکسپورٹ زیادہ تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دنوں جو کام اداروں نے کیا ہے، سارے اداروں نے، اور ہماری جو پاکستان کی گورنمنٹ تھی یا جب پاکستان کے جتنے ادارے تھے اس میں انہوں نے پاکستان کی انڈسٹری کو کھلا رکھا، پاکستان کی ٹریڈ کو کھلا رکھا. تو یہ سارے عوامل مل کے اگر آپ دیکھیں گے تو جتنے یہ انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ویتنام میں، یہ چائنا میں یہ انڈسٹری اور آپ کی ٹریڈ بند تھی، تو یہ ہم نے کسی حد تک اس کو کھلا رکھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ایک حب الوطنی کا جذبہ ہے وہ پاکستان میں ہونا چاہیے. جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ ہم پاکستان میں ہی کام کر رہے ہیں، پاکستان میں بچوں کو کام سکھا رہے ہیں اور آئندہ بھی سکھاتے رہیں گے. اس میں نمبر 1 تو یہ ہے، جس مٹی نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، ہم بھی کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آج اس مقام پہ پہنچایا ہے، تو اس مٹی کا ایک قرض بھی ہوتا ہے. ایک تو اس حوالے سے. دوسرا میں اپنی جو ہے نا لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا، خصوصی طور پہ اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جت میں اتنا ایک پوٹینشل ہے. اور میں یہ کوئی وربلی کوئی ایسا نہیں ہے کوئی رسمی جملہ کہہ رہا ہوں، یہ پریکٹیکل لائف میں ہم نے، چونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں ایکسپلور کی ہیں، یہاں سے اتنا ایک پوٹینشل یہاں موجود ہے کہ وہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے. تو آپ صرف اس کا ایک پوٹینشیل یہ دیکھ لیں کہ اس میں جو آبادی ہے، ہم تقریباً مور اور لیس 25 کروڑ کی آبادی ہیں، اور اس میں ہماری 60 to 65% یوتھ ہے. یہ کتنی بڑی فورس ہے کہ اگر صرف ہم اسی کو سٹیم لائن کر لینا تو یہی کافی ہے. تو آپ تقریباً 100-125 سال پہلے یہی پوٹینشیل دیکھتے ہوئے اقبال نے بھی کہا تھا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو آبادی کا پوٹینشیل ہے یہ 2 حوالے سے ہے. ہمارے پاس ینگ پاپولیشن ہے
اور دوسرا جہاں آبادی ہوگی وہاں پہ اسپینڈنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. کنزیومر جو ہے نا, کنزیومر مارکیٹ ہے, یہ ایک بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے, اور بہت سارے ملک اس کو فوکس کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ یا لوکل انڈسٹری امپروو نہ کرے تو ہماری پروڈکٹ یہاں چلتی رہیں. تو ہمیں بالکل دوسرے اینگل سے سوچنا ہے کہ ہمیں اپنا جو یہاں پہ لوکلائزیشن کی طرف بڑھانا ہے, اپنے سورسز کو بڑھانا ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بہتر کرنا ہے. ہمارا جو بھی رینکنگ ہے اس وقت پاکستان میں, اس کو ہم جتنا ایز آف ڈوئنگ بزنس کو ہم اپنی رینکنگ بہتر کریں گے, لوکلی جو ہمارے جو جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, لوگ جو جانا چاہ رہے ہیں ان کو نہیں, جو چیزوں کو پروپوگیٹ کرنا چاہیے. اپنے ملک کی جو اچھی باتیں ہیں وہ لوگ, بیڈ امیج تو سارے بتاتے ہیں, آپ اچھی چیزیں دکھائیں لوگوں کے. ہمارے یہاں جو ہماری ایگریکلچر ہے, ہمارے یہاں چاروں موسم ہیں, ہماری جو ہے آپ کی مائنز ہیں, منرلز ہیں, آپ کے جو آپ اپ کنٹری چلے جائیں, ہمارے یہاں جو اتنی اچھی سیاحت ہے. تو کوئی چیز, کوئی کسی بھی سیکٹر میں آپ چلے جائیں, ان کو چیزوں کو نا تھوڑی سی مینجمنٹ کی ضرورت ہے, تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو تھوڑی سی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ان چیزوں کو آپ کی سمت کسی اچھی طرف جو ہے نا متعین کر سکے. آپ کی سر قائدانہ صلاحیتیں, وسڈم, شعور, بصیرت اور اس کے ساتھ ساتھ اقبالیات پر خوبصورت عبور اور خوبصورت اقبال کے شعر کی ادائیگی. تو میں ایک ضمناً سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آج اس 2024 میں دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں, جو چیلنجز ہیں, وہ کیا اکنامک وارز ہیں, معاشی جنگیں ہیں, یا کوئی داخلی خارجی ہیں؟ اس پر بھی کچھ رہنمائی. دیکھیں, جو یہ بات آپ نے کی ہے نا, اس میں صرف آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں. یہ جنگیں تو جنگیں ازل سے اور ابد تک یہ جاری رہیں گی. یہ ظاہر ہے اپنے اپنے مفادات کی جنگ ہوتی ہے. ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی بھی مقابلے میں بڑھ جاؤں. دو بڑی جو اس وقت دنیا میں فورسز ہیں ان کا بھی یہ, لیکن اب دور اس حوالے سے بدل چکا ہے کہ لوگ اپنی فورسز ڈپیوٹ کیا کرتے تھے, اپنے سپاہی بھیجا کرتے تھے, بم وغیرہ یا جو بھی آپ کے جو جنگی ٹولز وہ استعمال کرتے. یہ اب بدل کے اکانومی کی جنگ آ گئی. اب معاشی طور پہ جو ملک سٹرونگ ہوگا وہی دنیا میں ترقی بھی کرے گا اور وہ دنیا میں رول بھی کرے گا. تو اپنے آپ کو معاشی طور پہ مستحکم کرنا, اس کی یہ جو معاشی طاقت ہے, آپ کے پاس جب بجٹ آ جاتا ہے تو آپ چیزوں کو مینجمنٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں. آپ بجٹ کو اپنی چیزوں کو بہتری کی طرف یوٹیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاشی اس وقت دنیا میں جتنی بھی جو جنگ رہ گئی ہے وہ معاشی ہی جنگ ہے, اور یہی جنگ لے کے سارے ملک لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے مفادات کو دنیا میں مفادات کی ترویج کے لیے. سر آخری سوال آپ سے یہ ہے, آج بھی ہم, کل بھی, گزشتہ دنوں بھی اقتصادی, صنعتی, کاروباری کئی مراکز کا ہم جب وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر بڑی چرچا ہے رینیول ممبرشپ جو آپ نے کی ہے, تو وہ بہت بڑا ٹارگٹ اچیو کیا ہے. اس حوالے سے آپ اس اچیومنٹ کو پیاف کی حد میں کس حد تک فائدہ مند سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم یہ اس دفعہ جو اس چیلنج کو ہم نے ایک مشن سمجھ کے ہم نے اس کو شروع کیا. کوئی تقریباً 2.5 سے 3 ماہ پہلے ہی ہم نے یہ کام شروع کر دیا تھا, کیونکہ بظاہر لگ رہا ہے کہ اس دفعہ الیکشن تکڑے ہوں گے, اور ہونے بھی چاہیے. کمپٹیشن جب ہوتا ہے تو چیزیں جو ہے بڑی ریفارمز آتی ہیں, اداروں میں بھی آتی ہیں, لوگوں میں بھی آتی ہیں. تو میں تو اس چیز کو بڑا پازیٹیو لیتا ہوں. ہاں, اس کے لیے تیاری ہمیں پوری کرنی تھی, تو ہم نے پیاف کی پوری لیڈرشپ نے, ہمارے پیٹرن چیف انجم نثار صاحب اس چیز کو پورا کر رہے تھے, مانیٹر کر رہے تھے, اور ہم نے بڑے ایک مشن لے کے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, چلے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لاسٹ ایئر تقریباً 20,000 رینیول ہوئی تھی. تو اب یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 30 to 35% ہم نے, اور یہ ایک ریکارڈ ہے. اور میں, آپ نے یہ بات کی ہے تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت لاہور چیمبر کی ممبرشپ 38,000 تک پہنچ چکی ہے. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. تو یہ دونوں ریکارڈ ہم نے یہ بنائے ہیں. اس میں ہماری جتنے بھی, میں یہاں پہ ضرور مینشن کروں گا, جو ہماری پیاف کی پوری ٹیم ہے, ہماری لیڈرشپ ہے, اور جو بھی مارکیٹ کے صدور ہیں, مارکیٹ ہمارے لاہور چیمبر کے جتنے بھی ممبران ہیں, انہوں نے یقین کریں ہماری آواز پہ لبیک کہا, اور اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس میں کہ ہمیں خود بھی امید نہیں تھی کہ اس طرح لوگ اتنا اچھا رسپانس دیں گے. تو میں اس موقع کی مناسبت سے اپنی پوری لاہور کی بزنس کمیونٹی کا, پورے آپ کے جو جتنے ٹریڈ سیکٹر کے لوگ ہیں, انڈسٹریل سیکٹر کے لوگ ہیں, ان کا,
اور لاہور چیمبر کے سارے ممبران کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ اس مشن میں آپ ہمارے شانہ بشانہ چلے اور اس کو کامیابی سے ہمکنار کیے. قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں، ممالک کس طرح آگے بڑھتے ہیں، معاشی ترقی کے اہداف کس طرح حاصل ہوتے ہیں، ادارے کس طرح مضبوط ہوتے ہیں اور ادارے کس طرح چلتے ہیں، اگر آپ بھی ان تمام جو راز ہیں اور یہ جن کا کلیدی ترین کردار ہوتا ہے کامیابی کے لیے، وہ آپ اگر جاننا اور سننا چاہتے ہیں تو آج فہیم الرحمان سہگل صاحب کے ساتھ جو ہماری نشست ہے یہ ضرور دیکھیے. اور یہاں پر ایک بات کا میں ذکر ضروری طور پر کرنا چاہوں گا کہ لاہور چیمبر آف کامرس میں جو 38,000 تک ممبرشپ پہنچی ہے، یہ پیاف لیڈرشپ پیٹرن چیف میاں انجم نثار صاحب، چیئرمین پیاف فہیم الرحمان سہگل صاحب، محمد علی میاں صاحب اور تمام قائدین کی شبانہ روز کاوشوں کا ثمر ہے. اور یہ پیاف پر لاہور کی بزنس و انڈسٹریل کمیونٹی کے غیر مشروط اور شاندار اعتماد کا خوبصورت اظہار ہے. آج کے اس سلسلہ گفتگو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.